ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 42ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ اس کے سخت برہم انداز پر سدھا کانپ اٹھی تھی۔ کیوں آئی ہو تمہیں میرے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے؟ تم سپریشن چاہتی ہو تو پھر کیوں ڈھونگ کر رہی ہو پاپا کے ساتھ؟ اس لیے آئی ہو کہ میں تمہیں قبول کر لوں گا، ان کی سفارش تمہارے کام آئے گی۔ زید اس سے بری طرح بدگمان و متنفر ہو چکا تھا۔ اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی اور سرد مہری در آئی تھی۔ سدھا کے پاس اس کے غیظ و غضب کو برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ انسانی مزاج اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کب بدل جائیں پتہ نہیں چلتا۔ کل کی ہی بات تھی، وہ ممی سے اس کی شکایت کر آیا تھا کہ وہ ممی اور عروہ کے تلخ رویے کے باعث اس سے علیحدگی چاہ رہی ہے۔ اگر بوا اسے حقیقی صورتحال نہ بتاتی تو وہ اس کی خاطر ناپسندیدہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتا، مگر وہ اس وقت بے حد پریشان و مضمحل تھا۔ ساتھ ہی اسے سر درد کی شکایت بھی تھی۔ ممی نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے زید کے لیے چائے بنانے کا کہا تھا۔ وہ چائے کے امراض سر درد کی ٹیبلٹ لے کر اس کے کمرے میں گئے تو وہ خاصے رومانٹک موڈ میں شوق انداز سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ پہلی بار اس کے دل میں اس رشتے کا ہلکا سا خوشگوار احساس جاگا تھا۔ پہلی بار ہی زید سے وہ خوف و دہشت محسوس نہ ہوئی تھی جس خوف کے سائے تلے وہ رہتی چلی آئی تھی، لیکن یہ خوف و اپنائیت صرف چند لمحوں کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اگلے پل عمرانہ کی نفرت و قہر میں ڈوبی نگاہیں عروہ کی آنکھوں کی آگ میں اسے اپنا آپ جھلستا لگا اور دل نے صدا لگائی کہ وہ ان لوگوں کے درمیان سے نکل جائے۔ یہ لوگ خوش رہیں گے نہ رہنے دیں گے۔ وہ بھی ایک مضبوط فیصلہ کر کے اس پر ڈٹ گئی تھی، مگر وہی مشکل کہ کیا پدی کا شوربہ۔ اس کی نہ تو کسی نے رتی بھر بھی اہمیت دینا گوارا نہ کیا اور وہ ایک رشتہ جو اس کے دل کے بالکل قریب تھا، جس رشتے کو اس نے اپنے باپ کے روپ میں دیکھا تھا، جس نے ماموں ہو کر بھی مرحوم باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ وہ ان کی بات، ان کے مان کو کس طرح جھٹلا سکتی تھی کہ محبت خراج مانگتی ہے۔ وہ ان کے اعتماد و شفقت کو جلا بخشنے سوچے سمجھے بغیر ان کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی تھی۔ باپ کے سامنے فرما برداری، تابع داری اور سعادت مندی کی پیکر بنی۔ زید ان کے جاتے ہی آنکھیں پھیر لی تھی۔ اسے اب معلوم ہوا تھا کہ کسی نے اس کی نہ کو اہمیت نہیں دی تھی، مگر یہ ایک شخص تھا جس نے اس کی نہ کو اس شدت سے محسوس کیا تھا، نہ صرف محسوس کیا تھا بلکہ اپنی اناہو خودداری کا مسئلہ بھی بنا لیا تھا۔ میرے سامنے اس طرح مظلوم بننے کی اداکاری مت کرو۔ تم وہ سودا نہیں ہو جس کو میں دل ہی دل میں برسوں سے چاہتا آ رہا ہوں۔ ماما کی سخت مخالفت اور ناپسندیدگی کے باوجود میرے دل میں تم تھی۔ عروہ کے لیے ماما نے مجھے کتنا فورس کیا، ہر حربہ آزمایا، بلیک میل بھی کیا۔ پہلی بار زندگی میں نے اپنی ماں کا، اس ماں کا جو میرے کائنات ہے، میری زندگی کا مشن ہے، ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا ہے، تمہاری خاطر محض تمہاری محبت میں بہک کر ان کے حکم کو نہ مانا۔ لیو می۔ انشرا نے جھٹکے سے بازو چھڑانا چاہا مگر وہ ناکام رہی۔ اس کی گرفت آئینی تھی، ذرا فرق نہ پڑا تھا۔ اس قدر جذباتی نہ ہو۔ آپ اسے کس حیثیت سے لے کر جا رہے ہیں؟ یہ بھی سوچا ہے کس طرح لوگوں سے تعارف کروائیں گے؟ اس کے جارحانہ انداز پر جوہرہ کی تیزی تراری سب غائب ہو گئی تھی۔ وہ پریشان سے اس کے پیچھے آتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم سے کہا نا یہ میرا ہیڈک ہے۔ بولتے ہوئے ذرا اس کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور وہ بازو چھڑا کر تیزی سے دور ہوتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں گویا ہوئی، یہ تم کیا لگا رکھی ہے؟ کیا آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ نانی عمر میں بزرگ ہیں آپ کی اور آپ تم کہہ کر مخاطب ہو رہے ہیں؟ بزرگ؟ میرے بزرگ ایسے نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ انشرا کو اس کا انداز بے حد گھمنڈی مغرور لگا، حسب و نسب پر ناز کرتا ہوا پرتکبر لہجہ۔ پھر آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ میری نانی کی انسلٹ کرنے کا آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ خود کو بہت اعلیٰ و عرفہ سمجھتے ہیں آپ؟ میں انسان کی عزت اس کی عمر سے نہیں، کردار اور اخلاق سے کرتا ہوں۔ پھر تو آپ جناب یوسف صاحب کی عزت بالکل نہیں کرتے ہوں گے، بیکاز ان کے پاس اخلاق ہے نہ کردار۔ اس نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے گہرا طنزیہ وار کیا۔ وہ شرر بار نگاہوں سے اس کے قاتل حسن کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں، انداز میں، لہجے میں ہٹ درمی اور باغیانہ پن تھا، لیکن یہ سارے تاثرات و جذبات اسے ملکوتی جاذبیت بخش رہے تھے، ایک سحر انگیزی جو اس کے دل کے ایوانوں کو جگمگانے لگی تھی۔ وہ دل کے ہاتھوں بہت عرصہ قبل شکست کھا گیا تھا۔ ڈونٹ مائنڈ، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، جو چاہو لفظ استعمال کر سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں تمہاری تربیت کیسے ہاتھوں میں ہوئی ہے، تمہیں کس نفرت بھرے ماحول میں پالا گیا ہے۔ اس کی ہر بات جوہرہ پر تازیانہ بن کر لگ رہی تھی اور اسے منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ پشیمان سے گردن جھکائے کھڑی سوچ رہی تھی کہ انسان ساری زندگی عزت پانے میں لگا دیتا اور انہوں نے گنوانے میں ضائع کی تھی۔ کم آن انشرا، وقت ضائع نہ کرو، دیر ہو رہی ہے۔ اوکے، تمہیں اعتراض ہے میں ان خاتون سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہوں؟ اب کہ اس کا لہجہ بہت نرم مسالتی انداز لیے ہوئے تھا۔ تمہاری خاطر میں معذرت کر لیتا ہوں۔ جوہرہ کی طرف آیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ چک جیو بیٹا، جب ضمیر آئینہ دکھانے لگے تو پھر کوئی آئینہ دکھ نہیں دیتا، البتہ اپنے ماضی کے داغ مزید واضح ہو جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ یوسف صاحب سے کہیے وہ اپنی امانت آ کر لے جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
انہوں نے لمحوں میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ سالیہ، تم خفا تو نہیں ہو؟ میں نے تمہارے مشورے کے بغیر ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، تمہارے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جو تمہارے تعلق میں گوارا کرنا ناممکن ہے۔ وہاں سے واپسی کے بعد وہ تینوں لاؤنج میں بیٹھے تو مدثر صاحب نے پہلا سوال ہی یہ کیا۔ شاہ زیب بھی سالیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے کبھی اس تعلق کو کبیدگی اور ناپسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، بلکہ آج تک میں خود کو ہی قصوروار سمجھتی رہی ہوں۔ مجھے لگتا ہے آپ کی ہستی بستی زندگی میں نے ہی خراب کی ہے۔ ان کے چہرے پر ملال و دکھ پھیلا ہوا تھا۔ میں کسی بھی لحاظ سے آپ کے قابل نہ تھی، نہ عقل سے، نہ شکل سے، نہ رتبے اور خاندانی پس منظر کے لحاظ سے آپ کے ہم پلا تھی۔ میں آج تک آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی یہ سوچ کر کہ آپ چاند ہیں اور میں اس چاند میں لگے داغ کی مانند ہوں۔ لو بھائی، ہم باپ بیٹے تم سے معافی مانگ رہے ہیں اور تم فضول باتیں کرنے بیٹھ گئی ہو۔ یہ باتیں کرنے کی ہیں بھلا؟ وہ بری طرح جھیم کر رہ گئے، جبکہ انہوں نے مزید کہا، اصل میں کپل تو آپ کا اور عمرانہ آپ ہی کا ہے۔ آپ خوبصورت اور وہ حسین، چاند اور سورج کی جوڑی ہے آپ کی۔ پہلے میری بات کان کھول کر سن لو، چاند سورج کی کوئی جوڑی نہیں ہوتی۔ سورج دن کا راجا، چاند رات کا شہزادہ ہے۔ بھلا دن و رات کبھی ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اندھیرے و اجالے کی کبھی بھی جوڑی نہیں بن سکتی، البتہ چاند کے ساتھ چاندنی کا ساتھ ہوتا ہے۔ تم نے مجھے چاند کہا تو میں کہتا ہوں تم چاند میں لگا داغ نہیں، وہ چاندنی ہو جو ہمہ وقت چاند کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں ساحلہ بیگم سے مخاطب ہوئے تو وہ فرتے جذبات سے رونے لگی۔ انہوں نے ہمیشہ خود کو عمرانہ کے حق پر قابل سمجھا تھا۔ وہ جانتی تھی ان کا اور مدثر صاحب کا جوڑ بھدا اور بدصورت ہے، مگر آج مدثر صاحب نے اقرار محبت کر کے ان کو معتبر کر دیا تھا۔ پلیز مما نہ روئیے، شاہ زیب نے آگے بڑھ کر ان کے آنسو صاف کیے اور ان کے ہاتھوں کو چوم کر بولا، مما میری نظر میں آپ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہیں، ایک بہترین بیوی اور ایک اعلیٰ ماں ہیں۔ مجھے آپ پر فخر ہے مما۔ میں اپنے رب کی بے حد شکر گزار ہوں، اس نے مجھے اتنے اچھے رشتے عطا کیے اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ایک عظیم مقصد کے تحت طے کیا گیا، ایک مقدس و جائز رشتے کی بقا کے لیے یہ رشتہ ہوا ہے، اور جو کام عظیم مقصد کے تحت کیے جاتے ہیں وہ کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ ڈیڈی، بڑی مما کا کیا حال تھا؟ ان کے پاس گئے تھے؟ وارن کر آیا تھا میں کہ اگر اس نے میرے بچوں کی زندگیوں میں دخل اندازی کی کوشش کی تو پھر وہ میری زندگی میں نہیں رہے گی۔ خاموش تھی، کچھ کہا نہیں۔ وہ لاپرواہی سے گویا ہوئے، پلیز اس طرح ہم بات نہ کریں، اللہ اچھا کرے گا۔ مجھے بھی بڑھاپے میں یہ سب کر کے اچھا نہیں لگے گا۔ ایک عرصہ اس مردہ رشتے کو کاندھوں پر اٹھا کر گھومتا رہا ہوں، مگر عمرانہ نے سودا اور زید کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کی تو تم دیکھنا میں دیر نہیں لگاؤں گا فیصلہ کرنے میں۔ عمرانہ کا نام ہی ان کو تیش دلا گیا تھا۔ اب بس اس موضوع کو ختم ہی کر دیں تو بہتر ہے۔ یہ بتائیے ہم اپنی بہو کا منہ میٹھا کروانے کب جائیں گے؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ شاہ زیب، آپ کی کسی سے کمٹمنٹ تو نہیں تھی؟ وہ اس سے مخاطب ہوئے جس نے بڑی قربانی دی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، اگر ہوتی بھی تو میں بھائی کی خاطر سب توڑ دیتا۔ بھائی نے کبھی خبر ہی نہیں ہونے دی کہ وہ سودا کو دل و جان سے چاہتے ہیں، مگر میں بہت پہلے جان گیا تھا۔ لیکن بھائی کسی طرح بھی پکڑائی میں نہیں آ رہے تھے۔ وہ پکڑائی میں آتا بھی کیوں کر، اس کی جان اس کی ماں میں جو ہے۔ امینہ بھی واپس آ گئی تھی۔ وہ خاندان کی پرانی وفادار ملازمہ تھی، اس کے اہل و عیال بھی اس خاندان کی خدمت کرتے رہے تھے جب ملازماؤں میں اس کی حیثیت و مقام بلند تھا۔ 70 سالہ امینہ بھی کے مزاج میں انکساری و عاجزی حد درجہ موجود تھی۔ مالکوں سے محبت و وفا ان کا شعار تھا، پھر زرقا بیگم سے ان کا گہرا لگاؤ تھا، دل و جان سے ان پر وارتی تھی، اور زرقا بیگم بھی اسے ملازمہ نہیں گھر کا فرد سمجھتی تھی اور دکھ سکھ کہنے کی عادی تھی۔ ان کے پیچھے گزرنے والے واقعہ سن کر وہ حیران و پریشان ہوئی تھی تو لاریب کے حالات اور حمزہ کے گھر چھوڑ کر جانے پر دکھی ہوئی تھی۔ تھوڑے عرصے میں ہر چیز تل پلٹ کر رہ گئی تھی۔ چھوٹا منہ، بڑی بات کر رہی ہوں بیگم صاحبہ۔ لاریب میاں کی حرکتیں ہی ان کو لے ڈوبی۔ اگر سامیہ بہو اور اذہان میاں پہلی بار اس وقت انہیں سزا دیتے جب انہوں نے مالی بابا کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، جب ہی ان کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا اور یہ نوبت نہ آتی۔ یہ اذیت بھری زندگی نہ جانے کس کس دل سے نکلی بد دعاؤں کا نتیجہ، کتنا سمجھایا تھا اسے پر نہ مانا۔ وہ پھر ساری شے سامیہ کی دی ہوئی تھی۔ اذہان نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہ کی، اور کبھی اتفاقاً اس کی سماعت سے کچھ گزرا بھی تو سامیہ نے پردہ پوشی کی، اور آج دونوں کی دنیا ہی تباہ ہو گئی۔ الٹا الزام بھی اسی پر ہے۔ اذہان طعنوں سے اسے چھلنی کرتا رہتا ہے۔ افسردگی ان کو بھی گھیرے ہوئے تھی۔ چلیں، اتنے بوجھل ماحول میں بہت بڑی خبر یہ بھی تو ہے کہ ہمارے راج دلارے نوفل میاں کو لڑکی پسند آ گئی ہے، اور قسمت تو دیکھیے، وہ لڑکی کوئی غیر نہیں، یوسف صاحب کی بیٹی ہے۔ ایک دم امینہ بھی مسکراتی ہوئی گویا ہوئی، صرف یوسف کی نہیں، میری بھی بیٹی، اور جب سے اس رشتے کا پتہ چلا تب سے دل چاہ رہا ہے کہ اسے سینے سے لگا کر اس کی پیشانی چوموں، اسے بتاؤں کہ اس کے گھر کو کتنی ضرورت ہے، اس کے بنا گھر ہماری زندگی بے رونق و بے رنگ ہے۔ کہتے ہوئے ایک دم ان کا لہجہ دھیما ہوا۔
لیکن وہ یہاں آنے پر راضی نہیں، اس قدر خفا اور بے اعتباری کا شکار ہے کہ اس نے یوسف سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، اور یوسف کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان کو بابا بولے۔ ان کے سینے سے لگے ایک محبت و شفقت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ان کے اندر بے قرار ہے۔ ارے آپ فکر مت کریں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رب سے دعا اور امید یہی ہے۔ یہاں آپ نوفل میاں کو آگے کریں، وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر وہ بیٹی نہ صحیح بہو بن کر یہاں آ سکتی ہے۔ امینہ نے چٹکی بجاتے ہی حل پیش کیا۔ نوفل کو وہ بہت پہلے انکار کر چکی ہے۔ وہ رنجیدہ ہوئی۔ کس بات کا انکار؟ شادی سے انکار۔ شادی سے انکار، اور وہ بھی نوفل میاں کو؟ یہ تو نہ ماننے والی بات ہے۔ کوئی لڑکی نوفل میاں کو انکار کر دے، یہ تو انہونی بات ہے۔ وہ حیرت و استعجاب سے گردن ہلاتی ہوئی بلاتی ہوئی بولی، آپ میری بات سنیں۔ لگتا ہے اس لڑکی کو پہلے سے علم تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، تبھی اس نے جان بوجھ کر کسی نہ کسی طرح سے نوفل میاں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ ارے امینہ بھی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیوں ایسا کرے گی؟ اگر ان کو معلوم ہوتا تو وہ اس طرح خاموش نہ بیٹھتی، پھر ان کو یہ سب کرنے سے ملے گا بھی کیا؟ انہوں نے مسکرا کر ان کی بات کو رد کر دیا۔ ہو سکتا ہے ان کا داؤ اب چلا ہو، نہ معلوم کب سے وہ ان کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہوں، کیونکہ پہلے بھی میں نوفل میاں کے منہ سے انشرا بی بی کا نام کہیں بار سن چکی ہوں، اور کبھی بھی میں نے ان کے لہجے میں کوئی خاص بات، کوئی خاص جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ لیکن وہی بات کہ انشرا ایسا کیوں کرے گی؟ زرکا بیگم کو بھی ان کی بات سچ محسوس ہونے لگی اور پرسوچ لہجے میں بولی، ایسی باتیں چھپتی نہیں، کبھی نہ کبھی سامنے آ جاتی، اور میرا دل گواہی دے رہا ہے۔ انشرا بی بی نے جان بوجھ کر نوفل میاں کو پہلے بڑی چالاکی سے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور پھر شادی سے انکار کر دیا، وگرنہ نوفل میاں کب کسی کی طرف مائل ہوتے تھے؟ اگر ان کے سامنے کوئی حور شمائل آ جاتی تو وہ تب بھی پگھلنے والے نہ تھے۔ ساریہ بی بی نے کیا کیا جتن نہ کیے، ان کی ساری دیوانگی میرے سامنے رہی، اور حسن و جمالو کسی سے کم نہ تھی، مگر نوفل میاں تو پتھر ہی بنے رہے، ذرا بھی موم نہ ہوئے۔ یہاں کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور، جو بھی ہو بس وہ کسی نہ کسی طرح یہاں آنے پر راضی ہو جائیں، تاکہ یوسف کے ساتھ ہم بھی سکون کی سانس لیں۔ میں ایک حل بتاتی ہوں، آپ دیکھیے گا کس طرح بات بنتی ہے۔ زید کی برہمی کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی، وہ اسے بالکل بھی معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب لوگوں کی باتیں ایک طرف اور اس کی خفگی و ناراضی ایک طرف عجیب لفظوں کی مار رہا تھا، جو پہلے ہی بھرا ہوا دل لے کر وہاں آئی تھی، اپنی دفاع میں ایک لفظ صفائی کا نہ کہہ سکی۔ سب بکواس و فضول، جھوٹی ہوتی ہیں وہ باتیں جو لوگ محبت کے حوالے سے کرتے ہیں کہ محبت کتنی خاموشی سے کی جائے، مگر وہ خود کو ظاہر کر دیتی اور پھر نامعلوم کیا کیا راگ الاپے جاتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سامنے ہی ادھر چکر لگا رہا تھا۔ سدھا بے حد حیرانی سے اس کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کب اور کیسے وہ اس کی محبت میں مبتلا ہوا اور وہ اس کی محبت کو پہچان بھی نہ سکی۔ کب تک بت بنی بیٹھی رہو گی؟ میری باتوں کا جواب دو۔ وہ دھپ سے اس کے قریب بیٹھا۔ کیا جواب دوں؟ ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کے لب پہلی بار جھجک کر واہ ہوئے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ اچھا، کوئی جواب ہی نہیں ہوتا، یعنی میں لا یعنی باتیں کر رہا ہوں؟ اس نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ تم نے انکار کیوں کیا میرے ساتھ رہنے سے؟ تمہارا انکار وہ آ گیا جو میری محبت کو خاکستر کر گئی۔ تمہارے لبوں سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ میرے دل میں کسی تیر کی طرح پیوست ہے، جو میں بھلانا چاہوں بھی تو بھلا نہیں سکتا۔ اور وہ گہرا سانس لے کر آزردگی سے گویا ہوا، سب راکھ کر کے تم اب چلی آئی ہو؟ سب آپ کے سامنے ہے، گھر میں کتنا بڑا ہنگامہ ہوا آپ کو معلوم ہے، مسائل اتنے نہ بڑھ جائیں کہ ہم قابو نہ کر سکیں۔ اس خیال سے میں نے سوچا میں خود اس تعلق کو توڑ دوں۔ ہاں، یہ تعلق توڑنا ہی سب سے زیادہ آسان تھا نا؟ وہ ابھی بھی تنزیہ و اشتعال بھرے لہجے میں گویا تھا۔ پھر میں کیا کرتی جو مجھے ٹھیک لگا، میں نے وہ کیا۔ آپ نے دیکھا تھا نا، ماموں جان اپنا تعلق توڑنے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور اس سے بچنے کے لیے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا۔ اس نے بہت نرمی سے کہا، میں جان گیا ہوں تم اپنی غلطی نہیں مانو گی۔ غلطی؟ کیا غلطی ہے میری؟ وہ ضد ہوئی۔ میری محبت کا مذاق اڑایا؟ کیسی محبت؟ آپ نے کبھی بتایا تو نہیں کہ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ دوسرے لمحے خود ہی ہونٹ بھینچ کر رہ گئی۔ محبت بتا کر نہیں کرتے، کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس انداز پر سرشار ہو جاتا، قربان ہوتا، مگر اس وقت وہ اس سے بری طرح متنفر و بدگمان تھا کہ کوئی خوشگوار احساس چھو کر بھی نہ گزرا۔ وہ ایسے ہی سخت لہجے میں بولا، پھر آپ مجھ سے اس کا جواب کیوں طلب کر رہے ہیں جس کا مجھے علم ہی نہیں؟ میں ان جذبوں اور احساسات سے ہمیشہ نابلد رہی ہوں۔ اپنے دفاع میں اس کی زبان پر لگا قفل کھلتا چلا گیا۔ کل سے جنم لینے والے اس جھگڑے نے کہیں روپ دھارے تھے، کہیں موڑ لیا تھا، اور سب موڑ اپنی اپنی جگہوں پر درست تھے، مگر ایک ان کا ہی راستہ تھا جو کٹھنائیوں کا شکار تھا۔ کچھ بھی کہو،
مگر میرا دل تمہیں قبول نہیں کر رہا۔ میری نظر میں تم میں اور اس کمرے میں موجود کسی بھی بے جان چیز میں کوئی فرق نہیں۔ تمہیں یہاں ڈیڈی لے کر آئے اور مجھے معلوم ہے اس میں بھی تمہاری مرضی شامل نہ ہوگی۔ وہ کھڑا ہو کر سرد و سپاٹ لہجے میں گویا ہوا۔ وہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر لائے ہوں گے اور تم نے بھی بے زبان گائے کی مانند گردن جھکائے چلی آئی ہوگی، اور تم میں کوئی جذبات و احساسات نہیں ہے۔ کہاں جا رہی ہو، کیوں جا رہی ہو اور کس کے پاس جا رہی ہو، جانے کا مقصد کیا ہے، تم نے کچھ معلوم نہ کیا ہوگا۔ وہ گردن جھکائے بیٹھی فرش کو دیکھتی رہی۔ ایک لفظ منہ سے نہ نکلا۔ سامنے کھڑے شخص پر اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اس حقیقت کو واضح کر رہا تھا کہ وہ اس کی رگ رگ سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ شاید اسے اس سے بہتر جانتا تھا۔ ڈیڈی تمہیں یہاں چھوڑ گیا، میری مجبوری ہے کہ میں وہ مان اور اعتماد چکنا چور نہیں کر سکتا جو وہ مجھ پر کرتے ہیں۔ ویسے بھی ایک عرصے بعد میں نے اپنے باپ کو پایا اور اب ان کو کھونے کی بالکل بھی استطاعت نہیں ہے مجھ میں۔ وہ خاصا الجھا اداس لگ رہا تھا۔ تم یہاں رہو، ڈیڈی کی خاطر تمہاری موجودگی برداشت کر لوں گا، مگر مجھ سے کسی پذیرائی کی قطعی امید نہ رکھنا۔ وہ کہہ کر سائڈ ٹیبل پر رکھا والیٹ، موبائل اور کار کی چابیاں لے کر کمرے سے نکل گیا۔ سودا بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ مشکلات و نحوست نے نئی زندگی میں پیر جمانا شروع کر دیے تھے۔ امینہ بھی کی بات ان کے دل کو بے حد بھائی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھی یوسف صاحب کے پاس آئی اور انہیں بھی امینہ بھی کے مشورے کے متعلق بتایا۔ وہ سب سن کر افسردگی سے گویا ہوئے۔ امینہ کی باتوں میں بہت وزن ہے۔ بالکل ممکن ہے کہ انشرا نوفل کے متعلق جانتی ہو کہ جہاں آرا جیسی مکار اور ظالم عورت نے اپنی کمینگی بھری ذہنیت ضرور انشرا میں منتقل کی ہوگی، تبھی وہ بدگمان سے بدگمان ہے۔ ماضی کی باتوں کو کب تک یاد کر کے پچھتاووں میں زندگی گزاریں گے؟ امینہ کی بات بالکل درست ہے۔ ہمیں جا کر ڈائریکٹ نوفل کا پرپوزل دے دینا چاہیے، جب بھی بات بن سکتی ہے۔ انشرا مانے تب بات بنے گی۔ جہاں آرا کو منانا کوئی مشکل امر نہیں۔ وہ سونے چاندی کی چمک اور نوٹوں کی مہک دیکھ کر راضی ہونے میں دیر نہیں لگائے گی۔ اصل ہے مرضی انشرا کی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہوتے ہوئے بھی متعارف نہیں کروائی جا سکتی۔ یہ ہمارے لیے ہی نہیں، بچی کے لیے بھی کسی تازیانے سے کم نہیں ہوگا۔ بہت اذیت بھری تکلیف دہ بات ہے یہ۔ کیا میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گا وہ میری بیٹی ہے؟ گناہ میں نے کیا ہے، اس کی سزا بھی میں پاؤں گا۔ خواہ لوگ کچھ بھی کہیں، تانے، گالیاں، تمسخر سب برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن انشرا کو میں اس کا حق دلا کر رہوں گا۔ وہ جذباتی روح میں بہہ رہے تھے۔ چند دنوں میں وہ کمزور و مزمحل دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ سب برداشت کر لیں گے جو حشر سے پہلے حشر کا سما باندھ دے گا، پر شاید وہ برداشت نہ کر سکے جس کی عمر کا جذباتی دور ہے، کچھ پہلے اس رشتے کے حوالے سے کمپلیکس کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ وہ آئے تو صحیح، راضی بھی تو ہو۔ یہاں آنے پر باپ کو باپ کہنے پر، دنیا کے سامنے نہ صحیح، تنہائی میں ایک بار پاپا کہہ کر پکارے، مجھے ڈیڈی کہہ کر مخاطب کرے، میں جی اٹھوں گا۔ فرتے جذبات سے ان کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ بہت بڑا ہے، وہ آپ کی ضرور سنے گا۔ کب سنے گا؟ اب مجھ میں انتظار کی ہمت نہیں رہی، بہت ہی تھک گیا ہوں، اپنی تھکاوٹ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں۔ انہوں نے نڈھال انداز میں تکیے پر سر رکھ دیا۔ اجالے جب زمین میں زندگی میں داخل ہو رہے ہوں تو اندھیرے آنکھوں میں چبھنے لگتے ہیں۔ بہت جلدی ہم اندھیرے سے چھٹکارا پانے والے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ان کو تسلی دی اور امید کا چراغ تھمایا۔ ہم اپنی ہی الجھنوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے میں لاریب کو دیکھنے بھی نہ جا سکا۔ سامع اور اذہان کیا سوچیں گے کہ ان کے دکھوں میں ہم ان سے دور ہو گئے ہیں؟ ایسی بات نہیں، میں ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کر چکی ہوں۔ وہ لوگ بھی دعا گو ہیں کہ آپ کی دلی مراد جلد سے جلد پوری ہو۔ شاید اسی طرح اللہ لاریب کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دے اور وہ خود اٹھ کر ان دونوں سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے۔ یا اللہ، اب خوشیاں دکھا دے، مجھے معاف کر دے میرے رب، میں بے حد تھک گیا ہوں۔ وہ کافی شاپ میں بیٹھا تھا کہ ماں جنید بھی اسے وہاں مل گیا اور بڑی گرم جوشی سے اس سے گلے ملا۔ تم ٹور سے کب آئے؟ آنے کی اطلاع بھی نہیں دی؟ وہ جنید سے خوشگوار لہجے میں گویا ہوا۔ صبح ہی واپسی ہوئی ہے، کچھ لوگوں سے بزنس کے حوالے سے ایک میٹنگ رکھی تھی، ان لوگوں کو کوئی ایمرجنسی ہو گئی سو میٹنگ کینسل کرنا پڑی۔ میں نے سوچا جاتے ہوئے کافی ہی پی لی جائے۔ وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ سامنے شیشے کی دیوار سے سمندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی، سمندر جوش میں تھا۔ دراصل مجھے کافی کی طلب نہیں، بلکہ تمہاری محبت کھینچ لائی ہے۔ میری محبت کھینچ لائی ہے؟ ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ محبت ہوتی ہی زور آور ہے۔ ہمیشہ سے اتنا زبردست تجربہ ہونے کے بعد تمہارا یہ سوال کچھ کنفیوژن پیدا کر رہا ہے۔ اوہ آئی ایم سوری۔ وہ ایک دم ہی کچھ یاد آنے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، آج تم زندگی کی نئی شروعات کرنے والے ہو، بہت بہت مبارک ہو۔ اس نے زید کا ہاتھ تھامتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا۔ زید کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی۔ انجانے میں جنید نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا، جبکہ وہ بے خبر سا کہہ رہا تھا، تم سے میرا رابطہ زیادہ نہ ہو سکا کہ تم اتنے مصروف تھے، کالز تک پک نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ شاہ زیب سے بات کی اور وہ آج تک مجھ سے رابطے میں ہے۔ وہ جانتا تھا شاہ زیب مائدہ سے ہونے والے
رشتے کے حوالے سے اس کی عزت کرتا تھا، اسے اہمیت دیتا تھا، گھر کا ایک فرد سمجھتے ہوئے وہ اس سے کوئی بات مخفی نہ رکھا تھا۔ مائدہ نے جب اسے ساری حقیقت بتائی تھی اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا تھا، تب اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اب اس کی اجازت کے بغیر جنید سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ یہاں جنید نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں مما کو خفا کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو جاؤں گا؟ اتنا کم ظرف اور خواہشوں کا غلام سمجھا ہوا ہے تم نے۔ غلامی کی بات نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے یار۔ جب ماں کو ہی حق نہ دے سکا تو بیوی کے حق کی کیا اہمیت ہوگی؟ مجھ پر سب سے پہلے حق میری ماں کا ہے، جو وہ کہیں گی مجھے منظور ہوگا، اور اگر وہ سودا کو بہو مانیں گی تو ٹھیک ہے۔ کیا ٹھیک ہے؟ آج تم نے پی رکھی ہے کیا جو بیکی باتیں کر رہے ہو؟ یہ سب تمہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب تم نے نکاح کیا تھا، اور اس وقت انکار کرنا چاہیے تھا جب انکل سودا بھابھی کو تمہارے کمرے میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اس وقت تم سعادت مندی و نیاز مندی کے جھوٹے مظاہرے کرنے میں لگے تھے، پھر اب کیوں منہ کھول رہے ہو؟ جنید نے محسوس کیا وہ بہت الجھا بیزار سا ہے۔ ویٹر کے کافی میز پر رکھنے کے دوران وہ چپ رہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی کئی لمحوں تک وہ کپ اٹھائے خاموش رہے تھے۔ زید کا مون یار، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو مجھے حوصلہ دیتے تھے، ہمت ہارنا شکست کھانا تم نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور محض کچھ ہی عرصے میں تم اتنے کمزور ہو گئے ہو کہ اپنی محبت اپنی چاہت کو خود سے جدا کرنا چاہتے ہو۔ جنید کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ زید کی زندگی میں بہت سارے معاملات رہے تھے، پریشانیوں تکالیف کا سامنا وہ بڑی بہادری سے کیا کرتا تھا، اور آج جب اس کی زندگی کی مسرتوں کی جانب گامزن ہونے لگی تھی، تمام مشکلات و تکالیف دم توڑنے پر تھی، تو وہ خود ہی ان سے سمجھوتا کرنے پر راضی ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے کوئی گفتگو نہ کی، جنید کی خواہش کے باوجود اٹھ کر چلا گیا۔ کھانے سے کیا ناراضگی ہے؟ چلو آؤ، آ کر کھانا کھاؤ شرافت سے۔ جب وہ بالی کے بلانے پر نہ آئی تو جہارا کو خود ہی آنا پڑا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں؟ آپ نے ویسے ہی اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ وہ سخت مشتعل تھی۔ مجھے فرق پڑتا ہے، بہت پڑتا ہے۔ نانی پلیز مجھے بہلائیے مت، میں بہلنے والی نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے کوئی ننھی بچی سمجھا ہوا ہے، وہاں پیغام کیوں بھیجا؟ میں بوجھ ہوں نا آپ پر؟ امریکہ جانے میں رکاوٹ ہوں؟ وہ سو کرتی ہوئی پورے کمرے میں جلے پاؤں کی بلی کی مانند چکرا رہی تھی، ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے آنسو بھی صاف کر رہی تھی۔ تمہارے سارے سوالوں کا جواب میں کھانے کے بعد دوں گی۔ اچھا تو پھر آپ کھانا کھاؤ جا کر۔ تمہارے بنا کس طرح کھا سکتے ہیں انچی؟ پلیز نانی مجبور نہ کریں، میں نہیں کھاؤں گی۔ اس کی ضد اور ہٹ درمی میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ نوفل کے جانے کے بعد سے وہ اسی طرح کمرے میں چکرا رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ آپ کی اتنی انسلٹ کر گیا کیا؟ کچھ نہیں کہہ گیا وہ آپ کو، اور آپ جو کسی کی ایک بات سننے کی روادار نہ تھی، کس طرح سے الٹا معذرت کر رہی تھی، اپنی غلطی تسلیم کر رہی تھی۔ بالی بھی اس دوران وہاں آ گئی تھی اور خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ میں نے خود ہی غلط راستوں پر چل کر اپنے لیے خود ہی برائی کو چنا تھا۔ کیا تم بھول رہی ہو جب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تمہیں نوفل اور لاریب نے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا تھا؟ اس دوران میں نے کس طرح سے نوفل سے لمبی رقمیں بٹوری تھی، اور جب تم نے اس پر زیادتی کا الزام لگایا تھا، حالانکہ وہ سب ایک سراسر غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ لمحہ بھر کو خاموش ہوئے، ان کے چہرے پر کہیں رنگ آئے اور گئے گزرے تمام معاملات فلم کی صورت میں دیکھ رہی تھی۔ میری بدبختی و بے حیائی کی کوئی حد ہی نہ تھی۔ پیسے کی عوض نے غیرت اور حیا کو پسے پش ڈال دیا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا وہ سب غلط ہے۔ تم نے میری لالچی طبیعت کو جانتے ہوئے یہ بات مجھے نہ بتائی تھی، لیکن ان دنوں میرے کان کچھ زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے، اپنے مطلب کی بات خود بخود میرے کانوں تک پہنچ جایا کرتی تھی۔ خیر مبارک، تم بالی کو بتا رہی تھی اور میں نے تمہاری اور بالی کی پوری گفتگو سن لی تھی۔ میرے لالچی ذہن میں ایک شاطر منصوبہ بنا اور ساتھ میں نے سراج کو ملا لیا تھا۔ ان کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ نانی چھوڑیے، کیوں پرانی فضول باتوں کو یاد کرنے لگی ہیں؟ انچرا نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں باز رکھنے کی کوشش کی کہ یہ باتیں صرف ان کے لیے ہی نہیں، ان دونوں کے لیے بھی تکلیف دہ تھی۔ میں سراج کو لے کر اسے بلیک میل کرنے لگی اور اس وقت تک کرتی رہی جب تک میری خواہش کے مطابق نوٹوں سے بھرا بریف کیس مجھے نہ پکڑا گیا۔ میسج رات کو لے کر اسے بلیک میل کرنے لگی اور اس وقت تک کرتی رہی جب تک میری خواہش کے مطابق نوٹوں سے بھرے بریف کیس مجھے نہ پکڑا گیا۔ اس وقت کی خوشی آج کی ذلت بنی ہوئی، اور یہی ذلت بھرا احساس مجھے کچھ کہنے نہیں دیتا، نوفل کے آگے نکاح اٹھانے نہیں دیتا۔ گمراہی صرف دکھ و ندامت کا سامان بنتی ہے۔ تم میرے احساسات کو کسی طرح نہیں سمجھ سکتی بیٹا۔ انچرا کی ضد نے ان کو ماضی کی ان خاردار راہوں سے گزرنے پر مجبور کر دیا تھا جس کے خاران ان کی روح میں پوست تھے۔ وہ شکستہ اور نڈھال سی ہو کر رہ گئی تھی۔ انچرا کے آگے بڑھی اور ان کی گود میں سر رکھ کر کہنے لگی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تم خود چاہتی تھی نا کہ میں وہ سب کام چھوڑ دوں، نیک بن جاؤں، عاقفہ کی ممی کی طرح نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، فضول لوگوں سے ملنا چھوڑ دوں۔ دیکھو میں اب راہ راست آنا چاہتی ہوں، ایسی بننا چاہتی ہوں جو اللہ کو پسند ہو اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ میرا دل اس گمراہ کن زندگی سے بیزار ہو گیا۔
पर अब यहाँ तुम मेरा रास्ता खोटा कर रही हो, उन्होंने गलोगीर लहजे में कहा। आप कहती है मैं उस आदमी के साथ चली जाऊँ जिसको अब जाकर अपने फ़र्ज़ का एहसास हुआ है, और उसकी मोहब्बत को उसके घर वाले भी उसी तरह कबूल करेंगे, ये कौन जानता है। इंची, तुम इन बातों को जितना सोचोगी उतना ही उलझती जाओगी। अपनी तमाम वसवसों और फिक्रों को अल्लाह पर छोड़कर पुरसुकून हो जाओ। बाली ने भी उसका शाना थपथपाते हुए उसे तसल्ली दी। बाली की बात बिल्कुल दुरुस्त है, तुम अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो, मुझ गुनाहगार को ही देख लो। जब से सदके दिल से उस माबूद कायनात को पुकारा, दिल रोशन रोशन हो गया। तुम भी उस रब पर भरोसा करो। ओह नानी जान, मैं भी कैसी तमन्ना थी कि आप ऐसी बातें करें जिसमें रब पर भरोसा एतमाद हो, हर काम के होने ना होने का यकीन सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर ही हो। और आज मैं ये देख और सुन रही हूँ, ये सब तुम्हारी दुआओं का समर है, वगरना मैं तो दुनिया की बहुत बुरी औरत हूँ। कभी गुमान भी ना था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं भी अल्लाह अल्लाह करने लगूंगी। मम्मा, तबीयत ठीक है आपकी? सारा दिन आप कमरा बंद करके अंदर हैं। कई बार मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर कोई जवाब ही नहीं मिला। मैंने सोचा आप कोई मेडिसिन लेकर सो रही होंगी। अब कैसी तबीयत है? मायदा उनका कमरा खुला देखकर अंदर चली आई, जहाँ इमराना बेदार होने के बाद हशाश बशाश नज़र आ रही थी, मगर उस वक्त भी उनके चेहरे पर कुछ अनकहे से नक्श सब थे जो उस वक्त चेहरे पर मौजूद रहने वाले गैज़ो गज़ब के तासुरात की जगह अनोखी नरमी से छाई हुई थी। हाँ, सर भारी हो रहा था तो मैं टैबलेट खाकर सो गई थी। अब तबीयत कैसी है आपकी? दर्द बेहतर हुआ? गायब हो गया। मम्मा, एक बात करना है आपसे, प्लीज़। नाराज़ तो नहीं होंगी? उसने डरते हुए पूछा तो इमराना ने उसकी तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा करते हुए भी धीमे से गोया हुई। क्या बात है ऐसी जो तुम इस कदर हिचकिचा रही हो? पापा सुधा भाभी को भाई के कमरे में छोड़ गए। वो रुक रुक कर बता रही थी, इमराना की तरफ भी देख रही थी। उनके चेहरे पर कोई तासुर ना आया, वो उसी तरह बैठी रही। भाई आपके पास आए थे मगर कमरा बंद देखकर बाहर चले गए, अभी तक वापस नहीं आए। खाना ले आऊँ आपके लिए? दूध के साथ स्लाइस लूँगी। कुछ देर बाद तुम खाना खा लो। भाई आ जाए, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ, साथ ही खाना खाएंगे। मुदस्सर चले गए। उनका लहजा खुद धीमा था। जी शाम को चले गए थे। तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात हुई है? वो उसके इस तरह भी कैफियत भांप कर गोया हुई। कई बातें हो चुकी मम्मा, कल से अब तक कई हैरत अंगेज़ और नाकाबिले यकीन वाक़यात वक़ू पज़ीर हो गया, और जवाबन आपकी ये खामोशी मुझे परेशान कर रही है मम्मा। ठीक कह रही हो तुम मायदा, वाक़या नहीं वाक़यात रौनमा हो चुके। हर वाक़या दूसरे वाक़ये से बढ़कर जालिम बेरहम साबित हुआ है। किस किस को याद करूँ, किस किस का गम मनाऊँ? जब अपने ही बंद गली में छोड़ दे तो शिकवा किससे करूँ? खाला जान ने सच में सौतेलियों जैसा बर्ताव किया है, और सबसे ज़्यादा मुझे हैरानी उर्वा के बदलने पर हुई है। भाई पर दिलो जान से फिदा, हरदम आहें भरने वाली लड़की ने किस आसानी से भाई को छोड़ दिया। माँ को मगमूम देखकर वो भी फट पड़ी। भजिया ने तरबियत यहीं तो की है, तो नहीं और सही, और नहीं और सही, उस लड़के के साथ भी उसकी बनने वाली नहीं। अव्वल तो मेरी समझ में नहीं आया कि उस लड़के ने यह फ़ैसला क्यों किया। क्या मकसद हो सकता है उसका? असल बात यह है मम्मा कि शाहज़ेब भाई से बेहद मोहब्बत करता है, और सच में उसने भाई के रास्ते से उर्वा को हटाने के लिए ये फ़ैसला किया है ताकि भाई और भाभी की राह की दीवार हट जाए। उर्वा ने जज्बात की रोह में बहकर शाहज़ेब के प्रपोज़ल को कबूल तो कर लिया था, मगर उसके दिल पर महरूमी और उदासी छाई हुई थी। वो हर तरह से अपने दिल को बहला रही थी, समझा रही थी कि वो ज़ैद से किसी तौर कम नहीं, लेकिन दिल हो जो मुद्दत से उसका नाम सुनता आया था, वो उसकी नापसंदगी और बेनियाजी से बाखबर होकर भी उसी की चाह में हमकता था। उसकी तलब गोया उसकी हयात बन गई थी, और अब जब ये सारा मामला ही उलट गया था, एक अनहोनी हो गई थी, तो दिल एक बेकली का शिकार होकर रह गया था। जब दिल को सुकून न मिला तो वो रिजवाना के कमरे में चली आई। रिजवाना जो सोचों में गुम बैठी थी, उसे देखकर चौंक कर इस्तफसार करने लगी। इतनी परेशान सी क्यों हो? क्या हुआ है? मम्मी, मुझे लगता है हमने इमराना आंटी को जिद करने की खातिर बहुत अजलत और जल्दी में फ़ैसला कर लिया है। वो उनके करीब ही बैठ गई। हाँ, फ़ैसला बहुत अजलत और जल्दी में हुआ है, मगर क्या मम्मी एक बार नज़र सानी कर ले तो बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो आंटी को नीचा दिखाने के चक्कर में हम ही ज़मीन बोस हो जाएं। जिसके ख्वाब में एक अरसे से देखती आई हूँ, इतनी जल्दी किस तरह भूल जाऊँ? 3 दिन में तो मरे हुए का भी सब्र नहीं आता, वो तो फिर जिंदा सलामत है। वो घायल मुस्कुराहट से गोया हुई। अल्लाह ज़ैद को सलामत रखे, उसने हर कदम पर तुम्हें रोका, हौसला शिकनी से काम लेता रहा। दरअसल उसका कोई कसूर भी नहीं, ये हम लोग ही हैं जो उस पर नाजायज़ दबाव डालते रहे, और वो तो नफ़ी करता ही रहा था। मुझे उसकी हर खौफ की नाराज़गी बहाती थी। उसके थप्पड़ भी मैंने हंसी खुशी बर्दाश्त किया, ऐसी दीवानगी तारी थी मुझ पर। उसकी निगाहों में वो मंजर था जब उसने सौदा पर रकीक इल्ज़ाम लगाए थे, और जवाबन उसे हद से बढ़ते देखकर ज़ैद का हाथ उठ गया था। ज़ैद को एक ख्वाब समझकर भूल जाओ मेरी बच्ची, वो उसे सीने से लगाकर गलोगीर लहजे में गोया हुई। शायद वक्त मुझे भूलने में मदद दे, वरना भूलना नामुमकिन है। वो उनसे अलग होती हुई आज़र्दगी से बोली।
دیکھو تم دل چھوٹا مت کرو، شاہ زیب تمہارے حق میں اچھا ثابت ہوگا۔ وہ کسی بھی طرح زید سے کم نہیں ہے، خوبرو، اسمارٹ، خوش اخلاق اور اثار پسند لڑکا ہے۔ ممی آپ خود کو دلاسے دے رہی ہیں یا مجھے؟ اس کے لہجے میں ابھی تک مایوسی تھی۔ جو سوتیلے بھائی کی خاطر اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے، جو لڑکی اس کے بھائی کے بسنے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یہ اس کی اثار و قربانی نہیں ہے۔ جو لوگ اتنا بڑا دل رکھتے ہیں وہ بہت عظیم ہوتے ہیں۔ آپ کو اس کی قربانی و اثار نظر آ گیا، جبکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب ہوا بھی اسی لیے ہے کہ مجھے راہ کا کانٹا سمجھ کر مانت کہانی سے نکال دیا جائے تاکہ سدھا اور زید ایک ہو سکے۔ سدھا اور زید کو تصور میں ساتھ دیکھ کر اس کا تنفس تیز ہونے لگا تھا۔ جو یہ سب جانتا ہے وہ مجھے عزت دے گا، میری محبت و وفا پر اعتبار کرے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ سب دکھاوا ہوگا، میری عزت اس کے دل میں ہوگی نہ نکاحوں میں۔ بلکہ وہ بولتے ہوئے رک کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ عروہ میری جان! رضوانہ ایک دم گھبرائی، اسی دم ان کی تیز آواز سن کر افرا وہاں آئی۔ کیا ہوا ممی؟ افرا نے دونوں کو پریشان نگاہوں سے دیکھا۔ پانی لاؤ، بہن کے لیے جذباتی ہو گئی ہے۔ جذباتی نہیں ہوئی، سب لٹا کر اب ہوش آ رہا، اور دولت پر گھمنڈ اور حسن پر غرور نے ہم سے ہماری شرم، حیا و سادگی چھین لی تھی۔ ہم لوگوں کو کوئی اہمیت، احترام و عزت نہیں دیتے تھے، اور جو ہم لوگوں کو دیتے ہیں بدلے میں وہی ہمیں ملتا ہے۔ افرا پانی لے آئی تھی، رضوانہ نے اپنے ہاتھ سے اسے پلایا۔ یہ سب تمہاری منفی سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم اپنے دل سے سب وسوسے اور فضول خیالات نکال دو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ میں کہتی ہوں آپ انکار کر دیں، وہاں کسی کے دل میں میرے لیے عزت و محبت نہیں ہوگی، اور انسان جس طرح ہوا و پانی کے بنا جی نہیں سکتا، اسی طرح عزت و محبت کے بغیر زندگی وبال ہے، سزا ہے۔ اس نے ایک دم ہی فیصلہ سنایا۔ فضول باتیں مت کرو، یہ کوئی بات ہوئی؟ بھلا کبھی ہاں کبھی نہ، عزت پہلے ہی 2 کوڑی کی ہو گئی ہے، اب اور مٹی میں ملا دو۔ رضوانہ کو شدید طیش آیا۔ کوئی مجھے خود پر زبردستی مسلط کرے، اس میں عزت ہے؟ کوئی زبردستی نہیں، انہوں نے رشتہ مانگا اور ہم نے ہاں کر دی، اس میں برائی کیا ہے؟ تم خواہ خود پاگل ہو رہی ہو، اور مجھے بھی کر رہی ہو۔ میں جلد ہی ان لوگوں کو دعوت پر بلانے والی ہوں۔ تو یہ اس کی آج کی ایپیسوڈ، ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔